اور
کی طرف سے آنے والے سوال ان کا تعلق واقعی کرنا سے ہو یا اس زمانے کے حکمران سے ہو، انشاءاللہ میں ان تمام سوالوں کے جواب دوں گا۔ آج کچھ سوال مجھ تک پہنچے، وہ بڑے اہم بھی ہیں، معلوماتی بھی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سوال و جواب کی نشست کو ذرا زیادہ پکڑ دیں۔ آپ میں سے وہ لوگ واقعہ کربلا سن کے چلے جاتے ہیں، ان سے میں آپ گزارش کروں گا کہ وہ تقریر کے بعد اسی طرح جنگ میں بیٹھے، انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب میں آپ زیادہ لطف اندوز ہوں۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں آج کا یہ پروگرام اس سلسلے کا سالانہ 36واں پروگرام، 35 پروگرام ہم اس عنوان پر کر چکے ہیں۔ سن 1985 میں ہم نے پہلا پروگرام کیا، دو مرتبہ کے علاوہ بار میں نے اس اجتماع میں خطاب کیا۔ واقعہ ایک ہی ہے، اسے بار بار بیان کیا جائے، یکسانیت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ کچھ حساس مزاج لوگوں نے اس طرف توجہ کی، ایک ہی قسم کی گفتگو، ایک ہی طرح کا انداز۔ میں نے کہا کہ ہماری مجبوری بھی دیکھیں، کہ میں اس واقعہ میں چاشنی اور رنگینی پیدا کرنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تاریخ اسلام کا یہ واقعہ سب سے زیادہ اہم ہے، میں جھوٹی روایات کا سہارا نہیں لے سکتا۔
من گھڑت حدیثیں، مضحکہ خیز کہانیاں، حقیقت سے کوسوں دور شعر و شاعری، مرثیے، جوڑے، ظاہر بات ہے کہ میں منبر و محراب کے تقدس کو اس طرح مجروح نہیں کرنا چاہتا۔ اور ہمارا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ آپ ذہنی تلذذ حاصل کریں، کانوں کا لطف لیں آپ، چاہے آپ کو حقیقت سنائی جائے یا افسانہ، ذہنی تلذذ ہو، لذت ہو، کانوں کا مزہ ہو، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے ملک کے غیر ذمہ دار خطیبوں نے شاعروں نے بے سر و پا روایت جمع کرنے والے محدثین نے، مصنفین نے، مؤلفین نے، مورخین نے کتنے جھوٹے افسانے، کہانیاں، محاورے، موضوع روایتیں لوگوں کو سنائی ہیں۔ ہم اس سے ہٹ کر حقیقت پر مبنی گفتگو کریں، یہ مقصد ہوتا ہے ہمارا اس اجتماع سے، کہ ہم کوئی کمزور بات نہ کریں، کسی موضوع روایت کا سہارا نہ لیں۔ اس لیے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یکسانیت سی آ گئی ہے، کہ وہی باتیں ہیں، کوئی گفتگو ہے۔ تو میں اب آپ کو صغرا کی کہانی تو نہیں سنا سکتا، نہ یہ منبر مجھے اس کی اجازت دیتا ہے، ورنہ تو علماء کیا سنی اور کیا اہل تشیع صغرا کا دردناک واقعہ سنا سنا کے لوگوں کو رلا کے لوگوں کے سامنے پھر اپنی بیٹیاں آتی، اپنی بچیاں، کتنی کہانیاں کھڑی گئیں، مصنفین نے اپنی کتابوں میں درج کیا، لکھی یہ کہانیاں، اس پر مائے لکھے گئے، شعر و شاعری کی گئی کہ صغرا بیمار تھی، یہ حضرت حسین کی بیٹی ہے، چھوٹی ہے۔ جب حضرت حسین مدینے سے مکے جانے لگے تو اسے مدینے چھوڑ آئے، پتہ نہیں کہتے تو کس کے پاس چھوڑ کے آئے۔ باقی کہانی بتاتی ہے، وہ تو یوں بتاتی ہے کہ اس بچی کو پوچھنے والا بھی، اسے ٹھکانہ دینے والا کوئی نہیں تھا، یہ بیمار ہے، اسے مدینے چھوڑ دیا، خود مکے آ گئے، مکے سے کوفے چلے گئے، کربلا چلے گئے۔ یہ ہر روز گھر سے باہر نکلتی ہے، دروازے کے چوکھٹ پہ بیٹھ جاتی ہے، گزرنے والوں سے پوچھتی ہے تو کوفے سے نہیں جا رہے؟ پھر چپ کر کے آتی ہے، گھر میں چلی جاتی ہے۔ پھر ایک سوار آیا، اس نے کہا تم کوفے تو نہیں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا پھر میرے خط لے کے جا، میرے بابا کو جا کے وہ خط دینا۔ اس خط کی جو دردناک کہانی ہے، الامان والحفیظ، کہ صغرا اس میں لکھتی ہیں میرا چھوٹا بھائی علی اصغر ہے، میں نے اس کے کرتے سیے ہیں،
کپڑے تیار کیے، اب تو وہ کھیلتا بھی ہوگا، چلتا بھی ہوگا، باتیں بھی کرتا ہوگا. وہ سنا 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 کے لوگوں کو رلا رلا کے خط پہنچا. حضرت حسین گھوڑے پہ چڑھنے لگے، ادھر سے وہ قاصد آ گیا، اس نے خط سپرا کر دیا، وہ خیمے میں لے کے گئے. اپنی بہن زینب کو بلایا کہ بھتیجی کا خط پڑھ. کوہرام مچ گیا خیموں میں. کون بتائے سپرا کو کہ اصغر شہید ہو گیا یا اکبر شہید ہو گیا ہے. یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، تعلیم یافتہ لوگ بھی موجود ہیں. خدا کے لیے میں تمہیں تعلیم کا واسطہ دیتا ہوں، چھوڑ دو جنگی تکلیف. خدا گواہ ہے، دنیا کا کوئی آدمی دنیا کی کسی کتاب میں حضرت حسین کی کسی بیٹی کا نام زہرا قیامت کی صبح تک لکھا بھی نہیں سکتا. مزہ نہیں آیا؟ اس بچی کا وجود کوئی نہیں. کیسی کہانیاں کھڑی ہیں لوگوں نے اور علماء نے ممبر و محراب کی زینت بنائی ہے. ہم جب حقیقت حال سے پردہ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حسین کے دشمن ہیں. تم کسی لڑکی کو حسین سے منسوب کرو، تم دوست ہو. حضرت حسین کی صرف 2 بیٹیاں ہیں. ایک کا نام سکینہ جس کو آپ سکینہ کہتے ہیں، دوسری کا نام فاطمہ ہے. یہ دونوں بیٹیاں تاریخ میں انصاف کی کتابوں میں یہ سب کچھ ملتا ہے. یہ دونوں بیٹیاں جوان ہیں، شادی شدہ ہیں اور کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ 2 بیٹی. کسی اور بیٹی کا وجود کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. کیسی کہانیاں بنائی گئی. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بچی کا وجود کوئی نہیں، کسی کتاب میں اس کا ذکر کوئی نہیں. انہوں نے کس طرح اسے پڑھایا سنایا. اگلے دن میں نے فیس بک پہ خطیب صاحب کہہ رہے تھے نبی پاک جب معراج پہ گئے نا تو آپ کو ایک سیب دیا گیا کھانے کے لیے. وہ سیب جو عرش کا تھا وہ آپ نے کھایا تو آپ میں قوت آئی. آپ واپس آئے تو پھر حضرت فاطمہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوئی. وہ جنت کی غذا کھا کے آئے، عرش کی غذا کھا کے آئے اور اپنی اہلیہ سے وظیفہ زوجیت ادا کیا. تب فاطمہ پیدا ہوئی. لوگوں نے کہا سبحان اللہ. اب آپ کو کون بتائے کہ واقعہ معراج سے 1 سال پہلے فاطمہ کی ماں سیدہ خدیجہ انتقال کر چکی تھی. لیکن لوگوں کو کیا پتا ہے؟ لوگوں نے کہنا سبحان اللہ. حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا 1 سال پہلے اور یہ بیان کر رہا ہے منبر پہ کہ وہ سیب کھا کے آئے تو اس کے بعد فاطمہ پیدا ہوئی. کیسی کیسی کہانیاں بنائی گئی جن کو عقل بھی تسلیم ہو نہیں کرتا. 3 لاکھ آدمی حضرت حسین کے ہاتھ سے مروائے انہوں نے. حضرت حسین نے بہادری کے دور دکھائے. 3 لاکھ آدمی انہوں نے قتل کیے. ہم نے حساب لگایا کہ ہر 1 سیکنڈ میں بندہ 1 آدمی کو قتل کرے تو 3 لاکھ بندوں کو قتل کرنے میں 83 گھنٹے اور 20 منٹ لگتے ہیں. 1 سیکنڈ میں ایک بندہ مارا. اس سے کسی کو سرکار تم نے کہانیاں بنانی، کہانیاں جوڑنی ہے جس سے بندے روئیں. سکینہ کو 4 سال کی دکھانا ہے کہ وہ اپنے بابا کے لاشے سے چمٹ گئی کہ بابا میں تو تیرے سینے میں سر رکھ کے سویا کرتی تھی، اب میں کہاں. تو جن کی بچیاں ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. 4 سال کی بیٹی ہے، بابا کی میت سے چمٹی ہوئی ہے. اور ظالموں اٹھاؤ تاریخ و سیرت کی اور انصاف کی کتابیں. سکینہ کی عمر
24-25 سال ہے اور یہ اپنے تایا کی بہو ہے۔ کربلا میں ان کی عمر کتنی تھی؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری کہانیاں جوڑی جاتی ہیں لوگوں کو اڑانے کے لیے، اس میں درد پیدا کرنے کے لیے، اس میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح حقائق سے آگاہ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اصل حقیقت خدا گواہ جو میرا موقف ہے۔ میں ابتدا میں ایک بات کہتا ہوں، آخر میں جا کر اس کو ثابت کر دوں گا۔ جو میرا موقف ہے کربلا کے واقعہ کے بارے میں اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں، جو میرا موقف ہے اس میں سارے صحابہ کا دامن بھی بچتا ہے، اور اس موقع کو مانو تو سیدنا حسین کا دامن بھی شیشے کی طرح اجلا ہو جاتا ہے۔ میرے موقف کو مانو، اور جو تمہارا موقف ہے اس کو مانا جائے تو اس میں بہت زیادہ خرابیاں لازم آتی ہیں۔ اس موقف کو تسلیم کیا جائے جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، خطباء بیان کرتے ہیں، ان میں وہ ان کا موقف یہ ہے۔ کیسے لوگ ہیں جو واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کفر و اسلام کی لڑائی تھی۔ یہی موقف ہے نا لوگوں کا، یہ حق و باطل کا معرکہ تھا، ایک طرف حق تھا دوسری طرف باطل، ایک طرف عدل تھا دوسری طرف ظلم، ایک طرف اسلام تھا دوسری طرف کفر۔ یہ کفر و اسلام کا معرکہ تھا، اور اس جیسا معرکہ تاریخ اسلام میں نہیں ہوا، یہ سب سے عظیم معرکہ ہے۔ یہی لوگوں نے کہا، اس مجمع میں بھی بہت سے نئے لوگ آئے ہوں گے جن کا یہاں بھی بیٹھے ہوئے موقف یہی ہوگا کہ واقعہ کربلا جیسا واقعہ کوئی نہیں، اور شہادت حسین جیسی شہادت کوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ لوگ ہوں جن کا موقف یہی ہو، وہ اپنے موقع پر فی الحال قائم رہے اور قائم رہ کر میری گفتگو کو سنیں۔ یہ تاثر دیا گیا، ورنہ چلو میں ایک سوال آپ سے کر لیتا ہوں۔ ہر قسم کے لوگ یہاں بیٹھے، کچھ ایسے بھی ہیں جو ہر جمعے پہ مجھے سنتے ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے مجھے سنا، کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے پہلی مرتبہ وہ مجھے سن رہے ہیں، لیکن میرے متعلق انہوں نے بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن سنا انہوں نے مجھے پہلی مرتبہ ہے۔ سچی سچی بات کریں، آپ کی نگاہوں میں جو وقت اور اہمیت حضرت حسین کی شہادت کی ہے، کوئی اہمیت شہدائے بدر کی ہے؟ بولو ذرا، بولو، سچی باتیں کرو نا، جو آپ کے دل میں وہ بات تو کرے نا۔ جو اہمیت آپ کے دل میں شہادت حسین کی ہے، کوئی اہمیت آپ کے نگاہوں میں شہادت حمزہ کی ہے؟ بولو بولو، احد کے شہداء کی وہی اہمیت ہے آپ کی نگاہوں میں، اور جو اہمیت آپ کی نگاہوں میں واقعہ کربلا کی ہے، کیا وہی وقت آپ کی نگاہوں میں بدر کی ہے؟ وہ اہمیت دیتے ہیں آپ بدر کو، احد کو، خندق کو، تبوک کو، خیبر کو، جو میرے نبی کے زمانے میں جنگیں لڑی گئیں، وہی اہمیت آپ دے رہے ہیں ان کو؟ قطعاً نہیں۔ آپ یہاں بولیں یا نہ بولیں، میں عمومی طور پہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں، قطعاً نہیں۔ لوگ کہتے ہیں شہادت حسین کے برابر کوئی شہادت نہیں، اور واقعہ کربلا کے برابر کوئی واقعہ نہیں، اہمیت میں وقت میں ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ جذباتی باتیں ہیں، جذباتی باتیں ہیں۔ بندے عالمی جذبات سے ہٹ کے قرآن کے رنگ میں بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ جتنے لوگ بیٹھے ہوں، جو فیصلہ قرآن کرے اسے ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ آئیے قرآن کیا فیصلہ کرتا ہے۔ کوئی
وابستگی میری بھی سیدنا حسین کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ. میرا ایمان سیدنا حسین کی جوتیوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے. حضرت حسین کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں اور ان کے پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرما ہے. اور جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے وہ اہل سنت نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو اہل سنت مت کہلائے. جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادنا بھی توہین کرتا ہے. نہیں، جذباتی وابستگی میری حضرت حسین کے ساتھ ہے. یہ جو تقابل کیا حسین اور یزید، میں اس پر تعجب کرتا ہوں. یار اس کا تقابل کیوں کرتے ہیں آپ حسین اور یزید کے درمیان؟ یہ کیا تقابل ہوا؟ میں نے اکثر ہر 10ویں محرم کو رات کو یہ کہا اور صرف اسی لیے کہا کہ اس پروپیگنڈے کو دھوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یزید نہ لے، یہ یزید کے حامی ہیں، حضرت حسین کے دشمن ہیں. اس پروپیگنڈے کو میں دھونا چاہتا ہوں. یہ ساری دھرتی اور یہ ساری زمین یزید جیسے لوگوں سے بھر جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک کے نیچے جو مٹی لگتی تھی اس کے ذروں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اسے مسلمان کہلانے کا حق حاصل ہے؟ نہیں ہے. اور جو کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقدام غلط تھا، تو توہین کرنا چاہتے ہیں حضرت حسین. میں آج بتاؤں گا کہ حضرت حسین چاہتے کیا. صحابی رسول ہیں اور کسی صحابی کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا. حضرت حسین سے جذباتی وابستگی میری بھی ہے. وہ میرے نبی کا نواسہ ہے. اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی، اس کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی تھی، اس کا نام میرے نبی نے رکھا تھا، اسے میرے نبی نے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا تھا. میں نے پتہ نہیں پہلے اس یہاں کہا، آپ کو سنایا کہ نہیں سنایا. میں گھر کے علاقے میں گیا، کچے کا علاقہ. تو میری تقریر کروانے والی جو تھی نا وہ ایک عورت تھی. انہوں نے کہیں پیر میں میرا دورہ تشریح سنا، پھر میری کوئی تقریر سنی. سرکاری ملازم تھی، اس نے میری تقریر رکھ دی. یہ لوگوں کو آگے کیا، وہ غریب لوگ تھے، عام سے لوگ تھے جن کو آگے کیا انتظام اسلام. جس جگہ پہ جلسہ رکھا گیا وہ ہمارے اپنے تھے خیر سے. انہوں نے جناب منصوبہ بنایا، وہ کلیانی سے اب ہوئے تھے، نہیں مانتے، وہ تقریر نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنا جلسہ اس کو جواب دی. اب یہ بڑے پریشان ہیں. وہ جو اس عورت نے جو بندے آگے کیے ہوئے تھے ان کے رشتے دار جو تھے وہ شیعہ تھے، یہ اہل سنت تھے، اور ان کے رشتے دار جو تھے وہ یہ اپنے رشتے داروں کے پاس گئے. گھر پڑ گئی ہے، اس طرح بات ہو گئی ہے اور مولانا چل پڑے ہیں، آنے والے ہیں کہ سارا جلسہ کرا. انہوں نے جگہ بھی دے دی، سپیکر کا انتظام بھی کر دیا. ہوں جتنے جلسہ ہوئے جتنے میں بہ کے تقریر کی تھی اتنے کالا جھنڈا. اب انہوں نے کہا آپ سنیں گے بھی صحیح، سنیں گے بھی صحیح. میرے لیے مسئلہ بن گیا، بچوں نکل جانا تو مرنا ہے. آپ کو جواب دے کوئی ایسی بات چپتی ہوئی کہہ جاؤں، انہیں تکلیف ہو تو وہ
یہ جو عنوان اور موضوع ہوتے ہیں نا، بندہ کچھ سوچے نا تو یہ رب ذہن میں ڈالتا۔ اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی، بھائی بات عظمت حسین سے شروع کر۔ میں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت سے بات کی۔ میں عظمت بیان کرتا رہا، مجمع ان کا تھا، پھر وہ آپ کی طرح نہیں ہوتے بھائی گوڑیاں سر دے کے بیٹھے ہوتے، وہ ہاتھ بلند کر کر کے کھڑے ہو کے واہ واہ واہ۔ میں نے جب بیان کیا نا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش قسمتی دیکھو کہ سب سے پہلی غذا جو حضرت حسین کے پیٹ میں گئی نا، وہ میرے نبی کا لعاب مبارک تھا۔ پہلی غذا حضرت حسین کے پیٹ میں جو پہنچی، بڑی خوش قسمتی، بڑی خوش قسمتی ہے یار۔ اس پر تھوڑا تصور میں تو لاؤ یار، تصور میں تو لاؤ یار۔ ہم تو خواب میں نبی پاک کو دیکھنے کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ اور لعاب، اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈالا، وہ پہلی غذا بنا۔ اور لعاب معمولی نہیں ہے۔ چلو جب تھوڑی بات عظمت صحابہ میں نکلی، واقعہ کا بیان وہاں پیش کرتے ہیں۔ یہ لعاب میرا نبی حضرت علی کی ایک آنکھ پہ لگا دے تو پھر آنکھ ساری زندگی نہ دکھے، اور یہ لعاب میرا نبی ابو بکر کی ایڑی پہ لگا دے، ایڑی پہ لگا دے تو وہ سانپ کا مجسمہ تھا، وہ جو زہر تھا وہ زہر کیا ہو جائے۔ یہ تو سارے خطیب بیان کرتے رہتے ہیں یار، کہ بدعالمی کوئی الگ کام نہ کرے، کوئی بات تو وہی نہیں۔ یہ تاریخی واقعہ ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ غار میں کیا سوراخ بند کی گیا، ایڑی رکھی، حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث میں ہوتا نا، میری مجال ہے کہ میں اس میں نام کشائی کروں۔ یہ تاریخی واقعہ ہے، تاریخی، اور تاریخی واقعات کا عقائد سے تعلق نہیں ہوتا۔ کوئی یوں مان لے، کوئی یوں مان لے، یہ کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس طرح ماننے سے وہ کافر ہو جائے گا۔ مثلا واقعہ کربلا کو کچھ دوست اس طرح مانتے ہیں، اس طرح مان لیں گے تو کافر ہو جائیں گے؟ کوئی نہیں، یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ تو نہیں ہے نا بھائی، تاریخی مسئلہ ہے۔ یوں مان لیں یا یوں مان لیں۔ بس میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بلند کر کے سبحان اللہ کہیں گے اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں سانپ نے ڈنگ مارا، بندیال بھی کہتا ہے نہیں، میرے نبی غار میں آئے، مدتوں سے سانپ میرے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا۔ میرے نبی غار میں پہنچے تو وہ میرے نبی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہوا۔ میرے رب نے کہا میرے نبی تک پہنچنا چاہتا ہے تو ابو بکر کے قدم چوم گیا۔ جس نے ابو بکر کے قدم نہیں چومنے، اس نے میرے محمد تک بھی نہیں پہنچنا۔ یہ لعاب کوئی معمولی لعاب ہے؟ میرا نبی حضرت علی کی آنکھ پہ لگائے، آنکھ دکھنی بند ہو جائے، حضرت ابو بکر کی ایڑی پہ لگائے، سانپ کا زہر ختم ہو جائے۔ سنو ایک وہابی کی بات، یہ
حضرت حسین کی زبان اپنے منہ میں لے کے اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کرتے تھے. کاندھے پہ چڑھایا. یہ میں نے ساری باتیں بیان کی نا. بابا 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 میں اپنی پٹڑی پہ آیا اور میں کیسے آیا, کیسے میں نے رب لگایا. میں نے کہا یہ جتنی تعریفیں, یہ جتنی عظمتیں حضرت حسین کی میں نے بیان کی, یہ سب ثانوی درجے کی ہیں. ثانوی سمجھتے دوسرا یہ پہلے درجے کی عظمتیں نہیں ہیں, یہ سب عظمتیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. گھٹی لگائی, اذان دی, نام رکھا, کاندھے پہ سوار کیا, زبان چوسی, لعاب ڈالی, یہ سب ثانوی درجے کی عظمتیں ہیں. حضرت حسین کی پہلی عظمت یہ ہے کہ وہ میرے محمد کا صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ اور یہ ایسی عظمت ہے کہ پچھلی ساری امت مل کر اور پہلی امت مل کر حضرت حسین کے مقام کو پہنچو. تو یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم حضرت حسین کی توہین کرتے ہیں. حضرت حسین کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں ہے, اہل سنت نہیں ہے. ہم صرف حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے. چھوڑ دیتا ہوں میں آپ پر فیصلہ. جذباتی عقیدت مجھے بھی حضرت حسین سے ہے, دل میرا بھی کرتا ہے کہ حسین آگے ہو, میرا دل بھی کرتا ہے, لیکن میں کیا کروں؟ رب کا قرآن مجھے روکتا ہے کہ نہیں. اب آپ اس سورت کو سورت حدید 27واں پارہ آیت نمبر 10 ہے. سورت کا نام کیا؟ حدید. پارہ کون سا ہے؟ 27واں. آیت نمبر کون سی ہے؟ 10. آپ نے بالکل آنکھیں بند کر کے میرے سوالے کو قبول نہیں کرنا. اپنے عالم کے پاس جانا ہے, عالم کے سامنے آپ نے یہ آیت رکھنی ہے کہ بندیالوی نے یہ آیت پیش کی ہے, یہ ہے قرآن میں آیت, اس کا یہی ترجمہ ہے جو بندیالوی نے کیا ہے. پھر آپ نے ماننا ہے, تحقیق کرنی ہے آپ نے پوری. سورت حدید 27واں پارہ اس کی آیت نمبر 10. آیت کی پڑھتا ہوں, ترجمہ بھی کروں گا. آدھا میں کروں گا, آدھا ترجمہ ابھی آپ سے کرواؤں گا. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ. سمجھ رہے ہو کہ کوئی سمجھ رہے؟ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. یستوی مساوات, مساوی, مساوی کیا معنی ہوتا ہے؟ مساوی کا کیا معنی؟ نہیں برابر. مولا کون؟ فرمایا وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے, فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا, فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا, فتح مکہ سے پہلے لڑائیاں لڑی, اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد لڑائیاں لڑی, بعد میں
انفقوا من بعد وقاتلوا. اگر آپ کو کوئی پتہ ہے بدر کا مارکا فتح مکہ سے 6 سال پہلے ہوا، احد کی لڑائی فتح مکہ سے 5 سال پہلے ہوئی، خندق کی لڑائی فتح مکہ سے 4 سال پہلے ہوئی، اور کربلا کا واقعہ فتح مکہ کے 53 سال بعد ہوا. کتنا؟ 53 سال بعد ہوا. اور بدر و احد فتح مکہ سے 5 سال 6 سال 4 سال پہلے ہوئی. اور قرآن کہتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے اور فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے والے، ان کا مقام پچھلوں سے کیا ہے؟ جس طرح تم بیان کرتے ہو اس میں باقی واقعات کی تم اہمیت گھٹا دیں. اس کی یہ خرابی لازمات لوگوں کے ذہن میں بدر کی وہ اہمیت نہ رہی، احد کی وہ اہمیت نہ رہی، خندق کا وہ مقام نہ رہا، احد کے شہیدوں کا وہ مقام نہ رہا لوگوں کی نگاہوں میں. اور میرے بھائیوں، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 1200 صحابہ نے شہادت قبول کی. کتنے؟ 1200 صحابہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربان ہوئے. جنگیں ہوئی بدر احد، اس کی اہمیت تھا. تم نے کہا کہ یہ کفر و اسلام کی جنگ تھی، حق و باطل کا مارکا تھا، اسلام اور کفر کے درمیان جنگ ہوئی، نبی کا دین بدل دیا تھا، ظلم ہو رہا تھا، حکمران زانی تھا، شرابی تھا، بہنوں سے نکاح کیا کرتا تھا، محرمات سے نکاح کرتا تھا. شریعت کو بدل دیا، دین کو بدل دیا. حسین دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے. یہ بیان کیا دین کو بچانے کے لیے، دین برباد ہوگا، نامے کے دین کو بچانے کے لیے نکلے. بس میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میرے مخاطب صرف اہل سنت، میں پھر واضح کرنا چاہتا ہوں، میرے مخاطب صرف اہل سنت ہے. اہل سنت کے علاوہ میرا کوئی مخاطب نہیں ہے. جو آدمی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، عائشہ کو مومن نہیں مانتا، میں اس سے کیا بات کروں؟ میں نے اس سے کیا بات کروں؟ میں اسے واقعہ کربلا سمجھاتا ہوں؟ نہیں، میرے مخاطب صرف اہل سنت ہیں. جن لوگوں کے نزدیک نبی پاک کے انتقال کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، حضرت علی کی انہوں نے بیعت نہیں کی، ان سے میں نے کیا بات؟ انہوں نے خلافت چھین، فتح چھین، بیٹی چھین، حکومت چھین. آگے سے کلاس شروع ہوئی، بڑا لمبا سفر. خلافت چھین، خلافت چھین لی، فتح چھین لیا. تھوڑے کوئی جٹ بیٹھے، جٹ زمیندار، تھوڑی کوئی وٹ کھسے بننا کوئی مانا چاہے، دیتے ہو اجازت؟ دیتے ہو؟ آج کا چودھری، آج کا زمیندار اپنی زمین کا 1 فٹ دوسرے کو چھیننے نہیں دیتا. وہاں خلافت چھن گئی، فتح چھن گیا، دولت چھن گئی، بیٹی چھن گئی. اِنَّا لِلَّهِ فتح کا شور مچا. ابو بکر نے
دربار میں کھڑا رکھا 4 گھنٹے. ایک گھڑی کس بنائی سی اس میلے؟ تجھے کس نے بتایا کہ 4 گھنٹے کھڑا کیا؟ شرم نہیں آتی. میں سن رہا تھا فیس بک پہ, مجھے خدا کی قسم میں نے کہا عوام کو, عوام کیا دھوپ میں کھڑی ہے, کہتے ہیں خود کرسیوں پہ بیٹھے تھے اور نبی کی بیٹی سامنے کھڑی تھی. میں نے کہا میں ہاتھ باندھ کے پوچھ سکتا ہوں بی بی کے خامن کہاں تھے؟ تو ہم نے حضرت علی کے پلے بھی کچھ نہیں چھوڑا. بیوی دربار میں اور شوہر کہاں ہے؟ تو ہم کرتے ہو اپنی بیویوں کے ساتھ یہ سلوک, بھیج دیتے ہو عدالت میں, بھیج دیتے ہو دشمن کی کچہری میں, خود گھر میں بیٹھ جاتے ہو, خلافت چھن گئی. ابو بکر نے چھین لی, حضرت عمر نے چھین لی, عثمان نے چھین لی, کتنے لوگ بیٹھے ہو. میری ایک عادت ہے کہ کچھ جملے میں نرم آواز میں کہتا ہوں, جوش میں نہیں کہتا. جوش میں کہوں نا جملے کو جان ہوئے نہ ہوئے مولوی صاحب جوش میں کھائیں. کچھ جملے میں جوش میں نہیں کہتا, بڑے نرم لہجے میں کہتا ہوں. آپ کی سبحان اللہ گرم ہونی چاہیے. جملہ میرا نرم ہوگا, اس کی طے میں جانا, ذرا طے میں جانا. میں نے اس سے پہلے جملہ کبھی نہیں کہا, اس سے پہلے میں نے یہ جملہ کبھی نہیں کہا, آج پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں. بندیال بھی کہتا ہے خلافت ابو بکر نے چھین لی, حضرت عمر نے چھین لی, حضرت عثمان نے چھین لی. پھر ایک وقت آیا 36 ہجری میں خلافت حضرت علی کے پاس آ گئی. آئی کہ نہیں آئی؟ بولو بولو, بولتے کہ نہیں؟ میں نے کہا اب تو خلافت گھر آ گئی تھی, اب اٹھا کے پھر معاویہ کو کیوں دے دی؟ ہوں تو گھر آ گئی تھی, اب تو گھر آ گئی ہے, اب اسے اٹھا کے پھر کس کو دے دی؟ پھر معاویہ کو دے دی. ان سے میری کوئی گفتگو نہیں. جو صحابہ کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں, میری اس سے کوئی گفتگو نہیں, میں اسے مخاطب بھی نہیں کرنا چاہتا. جو صحابہ کے ایمان میں شک کرتا ہے, وہ ایمان جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ صحابہ کے دلوں والی تختی جب میرے نبی نے صاف کر دی تھی تو میں نے اس پر اپنے ہاتھوں سے ایمان لکھ دیا تھا. میں نے لکھا ایمان کے دلوں پر. جو ان کو مومن نہیں مانتا وہ میرا مخاطب ہے, میری اس سے کوئی گفتگو نہیں. میری گفتگو صرف کس سے ہے؟ زور سے بولو, صرف اہل سنت سے, جو صحابہ کی قدر کرتا ہے, جو صحابہ کی عظمتوں کے قائم. میری گفتگو صرف ان سے ہے. میری اس بات کا جواب دے دو اہل سنت کے لوگوں, علماء بھی, نوجوان بھی, بزرگ بھی, میری ایک بات کا جواب دے دو خدا کے لیے. اگر سامنے کفر ہوتا, اگر سامنے دین کو بگاڑنے والا ہوتا, اگر شریعت کو بدلا جا رہا ہوتا, اگر دین کو تبدیل کیا جاتا ہو رہا ہوتا, اگر دستور اسلام میں تبدیلی اس کی کوشش ہو رہی ہوتی, شریعت بدل رہی ہوتی, دین ختم ہو رہا ہوتا, تو بولو اکیلا حسین نکلتا یا دوسرے صحابہ بھی نکلتے؟ بولو زور سے بولو, نکلتے کہ یا نہ نکلتے؟ پھر کوئی نکلا؟ کوئی ایک صحابی نہیں. کون زندہ تھا؟ حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر.
اور سن رہے ہو کہ تو نہیں سن رہے ہو؟ حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ ابن عباس، حضرت جعفر طیار کا بیٹا عبداللہ ابن جعفر، ابو سعید خدری، ابو باقر لیثی، نعمان ابن بشیر، یہ سارے صحابہ ہیں۔ 350 کے قریب صحابہ زندہ تھے۔ کربلا کا جب واقعہ ہوا کتنے صحابہ زندہ تھے؟ 100 سے بولو، کوئی ایک بھی نکلا؟ اگر دین بدل رہا ہوتا تو حضرت حسین اکیلے نکلتے یا دوسرے صحابہ بھی نکلتے؟ ان کے لیے تو آسان ہے، انہوں نے کہنا ہے کہ سب بے ایمان تھے، یہ سب کفر کے ساتھ کمپرومائز کر چکے تھے، وہ نہیں نکلے، اکیلے حسین نکلے۔ وہ کہہ سکتا ہے ہم اہل سنت یہ بات ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، صحابہ کے متعلق ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور دین کا بدلنا، شریعت کا تبدیل کر دینا، دین کے دستور کو تبدیل کر دینا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اشارہ۔ حضرت عمر خطبہ دینے کے لیے آئے ہیں، جلال ہے، آدھی دنیا کا فرما روا ہے، کیسر و کسرا اس کا نام سن کے کانپنے لگتے ہیں۔ ایک صحابی کھڑا ہو جاتا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں سنو، اطاعت کرو۔ وہ کہتا ہے نہیں سنتے، نہیں اطاعت کرتے۔ کہ کیوں؟ کہ اس کپڑے کا کرتا آپ نے پہن رکھا، یہ کپڑا ہمیں بھی ملا، ہمارا کرتا تو نہیں بنا، آپ کا کرتا کیسے بنا؟ صحابہ تو ایسے تھے، صحابہ دین کا بدلنا تو بڑی دور کی بات ہے میرے بھائی، صرف اتنی سی بات، آپ کا کرتا کیسے بنا؟ یہ ہے مدینے کی ریاست۔ اب تو آ رہی ہے افغانستان کی ریاست۔ کبھی انہی کو ہتھکڑیاں پہنا کے سفیر ملا ضعیف ہمارے پاکستان میں سفیر تھے افغانستان کی، ان کو کس طرح امریکہ کے حوالے، انہوں نے جو اپنی سوانح لکھی کہ مجھے کیسے گرفتار کیا، کیسے ایئرپورٹ پر لے گئے، کیسے ٹھوکریں ماری، کیسے کتے چھوڑے گئے مجھے کنٹینر میں بند کیا گیا، طالبان کے رہنماؤں کو پانی نہیں کیا گیا، ویسے گولیاں چلائی گئی، دم گھٹ کے مر گئے، قبریں نہیں بنی۔ آج وہ آئے مزے خدا کی قسم قرون اولیاء کی یادیں تازہ کرتا، کوئی انتقام نہیں، کوئی انتقام نہیں۔ کہ جنہوں نے ہمیں ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہم لٹکا دیں گے، نہیں، عام معافی کا اعلان کر کے 14.5 صدیوں کے بعد طالبان نے فتح مکہ کی یاد تازہ کیا۔ میرے نبی نے بھی خون کا ایک قطرہ نہیں بہایا، فتح مکہ ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، میرے نبی آئے اور میرے نبی نے کہا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ آج کوئی بدلہ نہیں ہے، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ آج ملالہ کہتی ہے، ہمارے وزیر کو ٹیلی فون کرتی ہے افغانستان میں عورتوں کے حقوق کا کیا بنے گا؟ میں آخیا بی بی کدی کشمیر کی عورتوں کے واسطے بھی بول، وہ بھی عورتیں ہیں، وہ جو 1 سال 1.5 سال سے لاک ڈاؤن میں ہیں نا، جن کے بچے دودھ کے لیے ترستے رہتے ہیں، ان عورتوں کے بارے میں کئی
تمہیں یہاں تعلیم یاد ہے. اللہ تعالیٰ بہتری کرے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے, اللہ بہتری کرے. پتہ نہیں ہاں کیا کہہ رہا تھا؟ ریاست مدینہ پکڑ لو, پولیس کا تھانے میں اٹھا کے ایف آئی آر درج, اس کو سبق سکھا. نہیں, آدھی دنیا کا فرما روا کہتا ہے میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ بابا موجود ہوں. فرمایا بیٹا بولو. بیٹا اٹھا. اس نے کہا اس کپڑے میں بابے کا کرتا تو نہیں بنتا تھا, میں نے اپنے حصے کا کپڑا بابا کو دیا. دو کپڑے ملے تو کرتا بن گیا. وہ صحابی بیٹھ گیا, کہنے لگا کہو, سنیں گے بھی صحیح مانیں گے بھی صحیح. صحابہ ایسے نہیں تھے کہ شریعت بدل جائے اور صحابہ چپ کر کے بیٹھ نہیں. حضرت عمر خطبہ دے رہے, خطبہ دے کے حضرت عمر بطور امتحان پوچھتے اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو تم نے نبی پاک سے نہ سنی ہو, ان کے خلاف بات کروں تو میری بات کو مانو گے؟ سناٹا تھا. عمر ہے, جلال ہے, آدھی دنیا کا فرما روا ہے, نبی پاک کے خلاف کوئی بات کہوں سنو گے؟ پچھلی صفوں میں ایک صحابی کھڑا ہوا, غربت اتنی ہے کہ تلوار رکھنے کے لیے نیام بھی اس کے پاس موجود نہیں. اس نے کھجوروں کے تنوں میں تلوار لپیٹی ہوئی ہے, اوپر کھجوروں کے تنے لپیٹے ہوئے ہیں. اٹھا, تلوار باہر نکالی, اس کی دھار پہ انگلی رکھی اور کہا امیر المومنین سن, یہ تلوار بدر احد میں کفار کے سروں پر بجلی بن کے چمکی تھی. اگر تم نے میرے نبی کے خلاف کوئی بات کہی تو اس تلوار سے تیری گردن قلم کر کے رکھ. صحابہ ایسے نہیں تھے کہ شریعت بدل جائے اور صحابہ خاموش بیٹھ رہے. کیوں بھائی؟ اگر سامنے کفر ہوتا, دین بدل گیا ہوتا, شریعت تبدیل ہو گئی ہوتی تو حضرت حسین اکیلے نکلتے یا باقی صحابہ بھی نکلتے؟ آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان لوگوں کو بات سمجھانا ذرا آسان ہو جاتا ہے, اور جن کو بالکل پتہ نہ ان کے لیے تھوڑی سی مشکل بات ہو جاتی ہے. کتنے تم تاریخ پڑھے ہوئے لوگ ہو, بتاؤ بجائے ساتھ دینے کے, صحابہ نے بجائے ساتھ دینے کے حضرت حسین کو کوفے جانے سے روکا یا نہیں روکا؟ پڑھتے رہتے ہو تاریخ میں کہ نہیں پڑھتے رہتے ہو؟ روکا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا, حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا, حضرت عبداللہ ابن جعفر نے روکا, ابو سعید خدری نے روکا. نہ جاؤ. کوفے کے لوگ وہی ہیں جنہوں نے تیرے بابا کو شہید کیا, بڑے بھائی کے نیچے سے مسلح کھینچا, ان کی ران میں خنجر مارا, انہیں مذل المومنین کہا. یہ بے وفا لوگ ہیں, یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں, یہ مسلمانوں کی متحدہ قوت کو توڑنا چاہتے ہیں, آپ کو استعمال کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. روکا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیسے روکا تھا پتہ ہے؟ فرمایا اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم میرے روکنے سے رک جاؤ تو میں تمہارے سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑ کے بھی روک لیتا, لیکن مجھے لگتا ہے تم رکو گے نہیں. حضرت حسین نے کہا نہیں میں جاؤں گا. انہوں نے کہا پھر میں دیکھ رہا ہوں تیری داڑھی اور تیرا سر خون سے رنگین ہو گیا. حضرت ابن عباس نے یہ کہا
حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا اپنے بھائی محمد ابن علی المعروف بھی حنفیہ، اس نے روکا نہ جانے۔ حضرت حسین نے کہتے تم میرے ساتھ آؤ، میرے بھائی ہو، میرا ساتھ دو۔ نے کہا نہیں، کوفے کے لوگ غدار ہیں، یہ مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں، انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی قوت کو توڑنا چاہتے ہیں۔ کہا خود نہیں آتے ہو تو اپنے بیٹوں کو بھیجو، بچوں کو۔ کہا جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے بیٹوں کے لیے میں کیسے پسند کروں؟ میں جب خود نہیں آنا چاہتا تو میں اپنے بیٹوں کو آپ کے ساتھ کیوں بھیجوں؟ کسی ایک صحابی نے ساتھ نہیں دیا بلکہ منع کیا۔ جس طرح تم نے تصویر کا رخ پیش کیا اس سے صحابہ کی عظمت مجروح ہوتی ہے، اور جس طرح تم نے تصویر کا رخ پیش کیا اس میں خود سیدنا حسین کی پوزیشن بھی خراب ہوتی ہے۔ ہمارا موقف مانو، حضرت حسین کا دامن چاند اور سورج کی طرح اجلا نظر آئے، ہمارا موقف۔ تو تمہارا موقف ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن تم داغدار کرنا چاہتے ہو۔ کیوں بھائی؟ کتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میری تقریر دنیا بھر میں لوگ لائیو سن رہے ہیں، کئیوں کے پاس بات میں پہنچی، ہزاروں لوگ سن، کومنٹ کی، کومنٹ میں لوگ گالیاں زیادہ نہیں آتا۔ حضرت حسین کا دشمن ہے، حضرت علی کا مخالف ہے، خاندان علی کا مخالف ہے، لعنت پر دشمنان علی، لعنت پر دشمنان علی، لعنت پر دشمنان علی۔ یہ کومنٹ کریں، کومنٹ کریں، کچھ ہماری نسلوں کے متعلق بات کریں، کچھ بھی حجا ہوں گے ہمارے والدین تک بھی جا پہنچے۔ رگوں میں شریف ماں کا دودھ دوڑتا ہو، شریف باپ کا خون دوڑتا ہو تو لوگ دوسروں کے ماں باپ کا کیا کرتا ہے؟ حیا، عزت کرتا ہے، حیا کرتا ہے۔ کومنٹ نہ کرو، گالیاں مت دو، دلائل کے میدان میں آ کے گفتگو کرو، دلیل سے بات کرو، دلیل سے۔ ایک بات جو میں نے پہلے کہی ہے، کومنٹ چھوڑ دو، اس میری بات کا جواب دو۔ پھر بندی آدمی کہتا ہے میری اس بات کا جواب دو کہ سن 35 ہجری میں خلافت حکومت حضرت علی کے گھر آ گئی تھی، انہوں نے پھر اٹھا کے معاویہ کو کیوں دی تھی؟ مطمئن کرو ہمیں، تھالی میں رکھ کے معاویہ کے ہاتھ میں دے، کون دینے والا تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ حیدر اقتدار کے بیٹے نے دی تھی، حسنین کریمین نے دی تھی، کیوں دی؟ تم تو کہتے تھے فلاں نے چھین لی، فلاں نے چھین لی، فلاں نے چھین لی، اس کا جواب دو نا۔ گالیاں دینی آسان ہے کہ سلو چاہتے، اتحاد چاہتے، سلو کے لیے قربانی دے۔ تب آدمی کہتا ہے بڑے بھائی نے سلو کے لیے قربانی دے دی، چھوٹے بھائی نے کیوں نہیں دی؟ ہمیں مطمئن کرو، بڑے بھائی نے ظلم کے ساتھ سلو کر لی، چھوٹا بھائی کیوں ٹکرا گیا؟ معلوم ہوتا ہے بڑے بھائی نے جس کو دی تھی اس کو حقدار سمجھ کے دی، معاویہ کو حقدار سمجھ کے دی، تبھی تو سپرد کی، ہم نے سپرد کی، ہم سے لڑتے ہو، ہمیں کہتے ہو یہ معاویہ کے پٹھو ہیں، معاویہ کے ماننے والے۔
اگر معاویہ کی حکومت غلط تھی وظیفہ لینا صحیح تھا؟ حکومت سے وظیفہ کیوں جی؟ عمران خان اگر شہباز شریف کو دینا چاہے تو وظیفہ لے گا شہباز شریف؟ غلط حکومت سے وہ غلط سمجھتا ہے کہ یہ غلط حکومت ہے. کون لیتا ہے؟ گالیاں نہ دو، دلائل کے میدان میں بات کرو. تم کہتے ہو حضرت حسین دین کو بچانے کے لیے نکلے. پھر میری بات سنو، فقط کا حکمران عیاش تھا، زانی تھا، شرابی تھا، کبوتر باز تھا، بہنوں سے نکاح کیا کرتا تھا، شریعت کو اس نے بدل دیا تھا. تمہارا یہ دعویٰ ہے، تمہارا یہ دعویٰ ہے. بندیال بھی کہنا چاہتا ہے، بندیال بھی کو مطمئن کرو. حضرت حسین نکلے دین بچانے کے لیے، یزید کا تختہ الٹنے کے لیے نکلے. چلتے 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 ایک مقام پہ آئے. کوئی انکار کرے تاریخ پڑھنے والا آدمی، کوئی انکار کرے تاریخ جاننے والا آدمی، ایک مقام پہ آئے. ابن سعد کے دستے نے راستہ روکا کہ کہاں؟ کہ کوفے. کیوں؟ انہوں نے بلایا کہ ہم نے بیعت نہیں کی ہے، آپ آئیں. میں ادھر جا رہا ہوں. یہ خط دیکھو. ابن سعد نے کہا کیوں بھائی، یہ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ، چودھری، سردار، یہ کوئی لکے ہوتے ہیں. ہمارے شہر کے جو بڑے لوگ ہیں چھپے ہوئے ہیں کسی سے. یہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے سینیٹر ہوتے ہیں، یہ کوئی چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ سیاسی لوگ، بڑے لوگ، ان ساروں کے خطوط تھے حضرت حسین کے پاس. یہ میرے پاس ان کے خطوط. ابن سعد نے کہا جناب یہ جن کے خطوط ہیں نا، یہ ذرا نظر دوڑائیے، یہ سارے میرے دستے میں کھڑے ہیں. حضرت حسین نے دیکھا سارے چودھری اور سردار خط لکھنے والے وہ کس کے دستے میں تھے؟ ابن سعد کے دستے. حضرت حسین ایک ایک کو آواز لگایا، یا فلاں، اے فلاں، او فلاں، او فلاں، یہ خط تمہارے نہیں ہیں. انہاں کے مسان پانچ کام کی سون ہے. یہ خط ہمارے. اس طرح سازشیں ہوتی ہیں